إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي وجهه. رواه النسائی. محترم دینی و ملی بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس موضوع پر، جس چیز پر ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. اور کوئی بھی عمل، خواہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی عبادت جو اس چیز سے خالی ہوگی، میرے بھائی، وہ عمل، وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی. وہ بنیادی چیز جس کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نکات اور چند پوائنٹس اور چند باتیں رکھوں گا، وہ موضوع ہے اخلاص. اخلاص کا معنی اور مفہوم سمجھیں، اس کے بعد بتلائیں گے کہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اخلاص کی فضیلت کیا ہے، اخلاص کا فائدہ کیا ہے، اور دلوں میں اخلاص کیسے پیدا ہو. یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے خطبے میں بیان کیا جائے گا. اخلاص کے معنی ہوتے ہیں خالص کرنا. کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، میرے بھائیوں، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف اور ڈر سے، اور اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے کریں. کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، یہ عبادت کے ارکان ہیں، عمل کے ارکان ہیں. کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت میرے بھائی جو ہم کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ وہ عمل، وہ عبادت اللہ کی محبت میں کی جائے. وہ عبادت اللہ کی محبت میں کی جائے، اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کے خوف سے کیا جائے، اور اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں کیا جائے.
اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا جائے، اگر وہ عمل اور اگر وہ عبادت میرے بھائیوں دنیا کی خاطر یا کسی اور سے قریب ہونے کے لیے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی اور سے بدلہ پانے کی امید میں یا کسی اور کے ڈر سے اگر ہم نے وہ عبادت کی ہے تو وہ ہے ریاکاری اور دکھاوا۔ اگر جس کو ہم دکھا رہے ہیں یا جس سے ہم قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس عبادت کے ذریعے جس سے ہم بدلہ چاہتے ہیں اگر وہ سامنے موجود ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ حاضر ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا، اسے ریاکاری کہتے ہیں، یہ چھوٹا شرک ہے اور یہ بھی اللہ کے ناقابل باقی جرم ہے جو انشاءاللہ آگے بتلاؤں گا۔ لیکن اگر اس عبادت کے ذریعے اس عمل کے ذریعے کسی غائب شخص کو، غیر موجود شخص کو یا فوت شدہ شخص کو اگر ہم اس کی محبت میں وہ عمل کر رہے ہیں، اس غائب یا فوت شدہ شخص کی محبت میں یا اس کے خوف سے یا اس سے بدلہ پانے کی امید میں یا اس سے قریب ہونے کے لیے اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، اور جس کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اخلاص کہتے ہیں ہر عمل کو، اپنی عبادت کو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس میں کسی زندے، کسی مردے، کسی انسان، کسی جنات، کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی و صالح، کسی پتھر اور کسی جاندار، کسی بے جان کو شریک نہیں کرنا۔ اگر ہم نے وہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں، اللہ کو چھوڑ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور سے قریب ہونے کے لیے یا کسی اور سے بدلہ پانے کے لیے اگر ہم نے وہ عبادت کی ہے میرے بھائیو، عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ حدیث سے آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ والنیہ محلها القلب، اور نیت کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اس عمل سے ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اگر اس عمل سے ہم اللہ سے بدلہ پانے کی امید رکھ رہے ہیں یا اللہ کا خوف اور ڈر دل میں ہے، اللہ کے ڈر سے ہم وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اور اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں وہ عمل کر رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت میں اللہ کی رضا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں کیا قبول ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ فلاں خوش ہو جائے، نیت یہ کہ فلاں سے ہم قریب ہو جائیں، نیت یہ کہ فلاں ہم کو چاہنے لگے یا فلاں سے بدلہ پانے کی امید ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے، جو عمل کس کے لیے کیا جائے؟ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی زندے، کسی مردے، کسی جاندار، کسی بے جان کو شریک نہ کیا جائے، کسی اور کی محبت میں، کسی اور کے خوف سے، کسی اور سے بدلہ پانے کی امید میں عمل نہ کیا جائے، بلکہ ما کان خالصا وابتغي به وجهه، جو اللہ کی رضا کی خاطر خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون، جو شخص عمل کے ذریعے دنیا چاہتا ہے، عبادت کے ذریعے دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، دنیا میں شہرت چاہتا ہے، دنیا میں لوگوں کی ہاں مقبولیت چاہتا ہے، ریاکاری اور دکھاوے کی خاطر دنیا حاصل کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نوفی الیہم اعمالهم فیہا، ان کے اعمال کا ہم انہیں دنیا کے اندر بدلہ دے دیں گے۔ دنیا میں لوگوں کی محبت ممکن اسے حاصل ہو جائے، لوگوں کی مقبولیت اسے حاصل ہو جائے، جس خاطر وہ عمل کر رہا ہے، جس خاطر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نذر مان رہا ہے، جس خاطر وہ قربانی کر رہا ہے، جس خاطر وہ نیکیاں کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے موفی الیہم اعمالهم فیہا، دنیا کے اندر ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دے دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں دنیا کی خاطر اور دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری اور دکھاوے کے خاطر جو عمل کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار،
ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا. کیونکہ میرے بھائیوں یہ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. شرک اصغر چھوٹا شرک ہے. اور شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یہ اللہ کے یہاں ناقابل معافی جرم ہے. اگر بندہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا. اور میری امت کے لوگوں، فرمایا آپ نے، سب سے زیادہ جو خوف میں تمہارے بارے میں محسوس کر رہا ہوں اور جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ہے تمہارے تعلق سے وہ ہے شرک اصغر. کہ میری امت کے اچھے بھلے لوگ، میری امت میں اچھے بھلے لوگ، وہ دیندار اور نمازی اور روزے دار اور اس طریقے سے مجاہد فی سبیل اللہ ایسے ایسے عظیم اعمال کرنے والے لوگ ریاکاری مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، سب سے زیادہ جس چیز کا خوف میں تمہارے بارے میں محسوس کر رہا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فسئل عنہ فقال، فرمایا آپ نے الریا، ریاکاری اور دکھاوا. پھر فرمایا آپ نے یقوم الرجل فیصلی، یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یرى من نظر رجل. فرماتے ہیں آپ کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نماز پڑھنے مسجد میں آئیں گے. ریاکاری کا فتنہ، ریا کا فتنہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ فلاں شخص ہم کو دیکھ رہا ہے. اس کے دیکھنے کی وجہ سے فیزین صلاتہ، اپنی نماز کو اور بہتر بنائے گا، اچھے ڈھنگ سے سجدہ کرے گا، اچھے ڈھنگ سے رکوع کرے گا، اچھے ڈھنگ سے قیام کرے گا. کس لیے؟ لما یرى من نظر رجل، کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے. پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جہاں یہ نیت آ گئی کہ فلاں دیکھ رہا ہے اس لیے اچھے ڈھنگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں یہ نیت آ گئی وہ نماز کیا ہے؟ ضائع ہو جائے گی. ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اللہ ان اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے، اللہ ان اعمال کو قبول فرماتا ہے جو اعمال خالص اللہ کے لیے کیے جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. اگر دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، یا کسی اور دنیاوی مقصد کی خاطر بندہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ کے ہم عمل قبول نہیں ہوگا. میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی 3 قسم کے لوگوں سے. سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ریاکاروں سے. کس سے؟ ریاکاروں سے. فرمایا آپ نے کہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے. اور یہ تینوں قسم کے لوگ کون لوگ ہیں؟ ریاکار لوگ ہیں. آئیں تفصیل سنیں. فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا. اللہ اس بندے کے سامنے اپنی نعمتیں بیان کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے یہ نعمتیں عطا کی تھی، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے قرآن کو پڑھا اور لوگوں کو قرآن سکھایا، تیرا دین سیکھا، لوگوں کو سکھایا. اللہ کہے گا لقد کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، علم کو سیکھا اور سکھایا تاکہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، فلاں عالم ہے، فلاں. تو نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا تھا، پڑھایا تھا. دنیا میں تجھے وہ مقام مل چکا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے. کون شخص؟ وہ شخص جو قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، جو اللہ کے دین کو سیکھا اور سکھایا. وہ شخص جس کے بارے میں حدیث ہے فرشتے طالب علم کے تعظیم میں اپنا پر سمیٹ لیتے ہیں. وہ شخص میرے بھائیوں اگر ریاکاری کے لیے اور دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو، اس علم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کا وہ بھی عمل اللہ کے قبول نہیں ہوتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور گھسیٹ کر اسے جہنم میں کیا ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک شہید کو لایا جائے گا. اس کو؟ شہید کو، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے جان قربان کر دی تھی. اللہ اس شہید کو لائے گا اور اس شہید کے سامنے اپنی نعمتیں بیان کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے یہ نعمتیں عطا کی تھی، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا.
وہ شہید کہے گا اے اللہ میں تیری راہ میں جہاد کر کے اپنی جان قربان کر دی، میں نے تیری راہ میں جہاد کر کے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ کہے گا لقد کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے جہاد کیا لیقال انک شجاع، تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہادر ہے، فلاں بہادر ہے، فلاں شہید ہے، فلاں کے باپ شہید ہے، فلاں کا بیٹا شہید ہے، تو شہید کہلوانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اور دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، دنیا میں تجھے وہ مقام مل چکا، دنیا میں تجھے وہ مقام مل چکا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا، ایک سخی اور فیاض مالدار شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال روزی کمائی، پسینے کی کمائی کو، حلال روزی کو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا دنیا کے اندر، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں اور غریبوں میں خرچ کیا تھا، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر جس نے اپنے مال کو خرچ کیا تھا، اللہ اس کو لائے گا، اس کے سامنے اللہ اپنی نعمتیں بیان کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے یہ نعمتیں عطا کی تھی، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ سخی اور فیاض شخص کہے گا اے اللہ میں نے تیری دی ہوئی روزی کو تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں میں خرچ کیا، تیرے دین کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہ لقد کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی اور فیاض کہا جائے، لوگوں میں تیرا نام ہو، تیری شہرت ہو، دنیا میں تجھے وہ مقام مل چکا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود۔ میرے بھائی، تین قسم کے بندے، کیا جرم تھا ان کا، کتنے عظیم اعمال تھے، کتنے عظیم اعمال تھے، اللہ کے دین کو سیکھنا سکھانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور پھر شہید ہو جانا اور اس طریقے سے اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی کو خرچ کرنا، صدقات و خیرات کرنا، کتنی فضیلتیں اس کی آئی ہیں۔ لیکن میرے بھائی اگر یہ اعمال بھی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہو، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے نہ ہو، تو اللہ کی ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ ریاکاری شرک اصغر ہے، چونکہ یہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری بھی ناقابل معافی جرم ہے، اگر بندہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو جہنم اس کا انجام ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان ریاکاروں کے بارے میں جو دنیا کی خاطر جو عبادت کرتے ہیں، دنیا کی خاطر جو عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر تو انہیں بدلہ دے دیں گے ان کے اعمال کا، لیکن آخرت میں ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی، ایک مسلمان کا ہر عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز کس کے لیے نماز پڑھیں؟ اللہ کے لیے پڑھیں۔ وہ نسکی، اور میری قربانیاں، جو بھی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، جو بھی قربانی ہو، میری ساری قربانیاں ومحیای، اور میری زندگی، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، انسان ضعیف، انسان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جو بھی ہو اور جتنے ہی اعلیٰ پوسٹ کا مالک کیوں نہ ہو، انسان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئن اجتمعت الانس والجن علی ان، اگر سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں علی ان ينفعوک بشیء، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، دلوں میں اخلاص پیدا ہوگا، دلوں میں اخلاص پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں آپ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک، اگر سارے انسان اور سارے جنات اکٹھا ہو جائیں تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، لم ينفعوک، تمہیں وہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء، مگر وہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوگا وہی تمہیں فائدہ ملے گا، جو اللہ نے نہیں لکھا ہوگا تمہارے حق میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ چاہے سارے انسان اور سارے جنات اکٹھا ہو جائیں وہ کچھ بھی تمہیں دے نہیں سکتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ نے وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر سارے انسان اور سارے جنات اکٹھا ہو جائیں
تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے لن یضروک، آپ فرماتے ہیں وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے ہیں، وہی نقصان اور نفع تمہیں ملے گا جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوگا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تقدیر کے صحیفے، تقدیر کا رجسٹر بند کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بندہ نماز پڑھتا ہے دوسروں کو دکھلانے کے لیے، بندہ دین سیکھتا ہے دوسروں میں اپنی شہرت بڑھانے کے لیے، یا دوسروں کی محبت کو، دوسروں کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں سے عزت حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قل فللہ العزت جمیعا، عزت اور ذلت کا مالک میرے بھائیوں کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دوسروں سے عزت کمانے کے لیے، دوسروں کے پاس ہم دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کو، دین کو ہم دوسروں کے لیے کریں، خسرت دنیا والا۔ ایسے بندے وہ دنیا میں خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ خسارے میں ہوں گے۔ ایسے بندے دنیا کے اندر بھی عزت نہیں پا سکتے، یا دنیا انہیں ممکن ہے حاصل نہ ہو، لیکن آخرت میرے بھائیوں یقینی طور پر انہیں حاصل نہ ہوگی، آخرت میں ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، حدیث سے فرماتے ہیں، مسلم احمد کی روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اذا جزى الناس باعمالهم يوم القيامه، جب اللہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو آپ فرماتے ہیں ریاکاروں کی جماعت آئے گی تو اللہ کہے گا جاؤ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ دنیا میں کو دکھلانے کے لیے تم عمل کر رہے تھے، جاؤ ان کے پاس، فانظروا اور دیکھو، هل تجدون عندهم جزاء، کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو؟ تو حسرت کے طور پر اللہ انہیں افسوس دلانے کے لیے اور ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے اللہ ان سے کہے گا جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے اور جن کی محبت میں، جن کے خوف سے اور جن کی خاطر تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس، فانظروا دیکھو، هل تجدون عندهم جزاء، کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ، کوئی جزا پاتے ہو؟ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں اخلاص، عمل کے اندر اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ عمل ہمارا ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، اس کے روزے اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، قرآن کی تلاوت اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، ذکر و اذکار اللہ کے ہاں قبول نہ ہو؟ کون شخص ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت اور اس کے اعمال کیا ضائع ہو جائے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں کیا ہے؟ قبول ہو۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ اس بندے کو دنیا کے اندر مصیبتوں سے چھٹکارا دے گا۔ وہ شخص جس کے عمل میں، جس کے دل میں اخلاص ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں عمل کرے گا، جو اپنے عمل میں مخلص ہوگا، اپنی بات میں مخلص ہوگا، اللہ دنیا کے اندر اسے مصیبتوں سے نجات دے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن و احادیث کے اندر وحی کے ذریعے پچھلی قوموں کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کے اندر آپ دیکھا کہ اللہ نے پچھلی قوموں کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر پچھلی قوموں کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے ان واقعات کی، ان حوادث کی خبر دی، اور آپ نے اپنے الفاظ میں، جسے ہم احادیث کہتے ہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں، اپنی احادیث میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ تو صحیح بخاری مسلم کے اندر مذکور واقعات میرے بھائیوں، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تین بندے اپنے گھر سے نکلے، سفر پہ نکلے۔ کہاں نکلے؟ سفر پہ نکلے۔ راستے میں بارش ہوئی، طوفان آیا، بارش اور طوفان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تینوں بندے ایک غار میں چھپ گئے، تینوں بندے پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ طوفان اور آندھی کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گرا اور غار کے منہ کو ڈھانپ لیا۔ اس چٹان سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ تینوں غار کے اندر قید ہو گئے، بند ہو گئے۔ تینوں نے اس پتھر کو، اس چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔
مگر ناکام رہے، اور ان تینوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا. کہا اب تو مرنا ہی ہے، ہم بدبخت کر مر جائیں گے اور ہم بچ نہیں سکتے. لیکن پھر ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا دیکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان تینوں نے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو اپنی زندگی میں ہم نے اگر کوئی عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں، اللہ کی رضا کے خاطر اگر ہم نے دنیا کے اندر کوئی عمل کیا ہے تو ہم اس عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ کو پکاریں، شاید ہمارے اخلاص کی برکت سے اللہ ہمیں آج اس مصیبت سے کیا ہے نجات بخشے. چنانچہ ان تینوں نے ایک ایک عمل کو بیان کیا، اللہ میں نے اگر فلاں کام، اس مزدور کی مزدوری، اے اللہ اگر ہم نے تیری رضا کے خاطر اگر ہم نے اس مزدور کی مزدوری دی تھی جبکہ وہ چلا گیا تھا اور اس کی مزدوری تھوڑی تھی، ہم نے اس مزدوری سے بکریاں خریدی، بکریوں اور پھر بکریوں کا ایک ریوڑ ہو گیا، ایک وادی بھر گئی، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ مزدور اپنی مزدوری لینے آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بکریاں ساری تیری مزدوری ہیں، میں نے تیری مزدوری کے پیسے سے بکری خریدی تھی، آج اس بکریوں سے اتنی ساری بکریاں پیدا ہوئی ہیں. اے اللہ اگر میں نے یہ نیکی اس مزدور کے ساتھ تیری رضا کی خاطر کی تھی تو اللہ آج تو مجھے اس مصیبت سے نجات بخشا. آپ فرماتے ہیں اس کے اس اخلاص کی برکت سے کہ جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کا واسطہ لیا تھا، اللہ نے اس اخلاص کی برکت سے اس چٹان کو غار کے منہ سے تھوڑا ہٹا دیا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. دوسرے نے بھی کہا اللہ اگر میں نے والدین کی خدمت اور اولاد پر والدین کو جو ترجیح دی تھی، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر کی تھی تو آج تو مجھے اس مصیبت سے نجات بخش. وہ چٹان تھوڑا اور ہٹا. تیسرے نے بھی دعا کی، اے اللہ میں نے چچا کی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے پر میں قدرت رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، وسائل موجود تھے اور وقت بھی آ گیا تھا اور کر سکتا تھا. اے اللہ اگر میں نے زنا تیری خوف سے، تیرے ڈر سے، تیری پکڑ سے اگر میں نے زنا کو اس دن چھوڑا تھا اور توبہ کیا تھا، سچی توبہ کی تھی، اے اللہ اگر تیرے ڈر سے کی تھی تو اللہ آج تو مجھے اس مصیبت سے نجات بخش. اور چٹان تھوڑا اور ہٹا اور وہ تینوں صحیح سالم نکل گئے. یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور کتب احادیث کے اندر موجود ہے. میرے بھائیو آپ غور کریں اس واقعے پر، اس حدیث پر، کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ دنیا کے اندر بندے سے مصیبتوں پریشانیوں سے نجات بخشتا، اور اخلاص کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. اور جس بندے کے عمل میں جتنا ہی زیادہ اخلاص ہوگا، میرے بھائیو ثواب اتنا ہی زیادہ کیا بڑھا کر دیا جائے گا. حدیث یہاں فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، کتنے گنا تک؟ 700 گنا تک اخلاص کے مطابق کیا بڑھایا جاتا ہے. جس کے دل میں جتنا اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کے مطابق اس کے عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر عمل کا ثواب مقرر کر دیا ہے 700 گنا تک. اللہ الا الصوم، سوائے روزہ کے. فإنه لی، بندہ روزہ رکھتا ہے میرے خاطر. اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے. بندہ ریاکاری کی خاطر نہیں بلکہ میری خاطر روزہ رکھتا ہے. وہ تنہائی میں ہوتا ہے، چاہے تو کھانا کھا لے، چاہے تو پانی پی لے. تنہائی میں ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، بیوی موجود ہے. وہ تنہائی میں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس ڈر سے نہیں کھا رہا ہے، اس ڈر سے نہیں پی رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. میری محبت میں اور میرے خوف سے وہ کھانا اور پینا اور شہوت کی چیزوں کو چھوڑتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی اس اخلاص کی بنا پر میں اسے جتنا چاہوں گا بدلا دوں گا. میرے بھائیو معلوم ہوا کہ اخلاص کی بنا پر یا جتنا ہی زیادہ بندے کے عمل میں اخلاص ہوگا، اللہ ثواب کو اتنا ہی زیادہ بڑھائے گا. ایسی میرے بھائیو ایک مباح کام، ایک جائز کام
جو آپ پر واجب نہیں ہے اور جو اس کا حکم بھی اللہ نے آپ کو اس طرح سے نہیں دیا، ایک دنیاوی کام ہے، جائز کام ہے، ان مباح کاموں کو بھی اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ اس پر ثواب دے گا۔ حدیث کا فرماتے ہیں انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہ، تم جو بھی پیسہ خرچ کر رہے ہو اپنے جیب سے، تم جو بھی پیسہ اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہو، اگر اس خرچ سے اللہ کی رضا مقصود ہے، گرچہ آپ بازار گئے ہو مارکیٹنگ کے لیے، گھر میں کھانے پینے کا سامان لانے کے لیے، فرماتے ہیں انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، اگر اس خرچ سے تمہاری نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا ہے، اس لیے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر اہل و عیال کا خرچہ واجب قرار دیا ہے، تو اس مارکیٹنگ پر، اس خریداری پر، اس خرچ پر بھی آپ کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں آپ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اپنے جیب سے، جو بھی تم پیسہ خرچ کرتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کر رہے ہو، الا اجرت علیہ، تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، تمہیں اس پر کیا دیا جائے گا؟ اجر دیا جائے گا۔ حتی ما تجعل فی امراتک، رواه البخاری، فرماتے ہیں آپ یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، اگر تم وہ لقمہ نہیں ڈالو گے اور مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس حسن سلوک کے نتیجے میں اور اس کے دل میں خوشی ڈالنے کے لیے اگر تم نے ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں ڈال دیا، تم کو اس پر کیا اجر دیا جائے گا، تم کو اس پر اجر معلوم ہے۔ ایک مباح اور ایک جائز کام اگر اس میں بھی بندہ اللہ کی رضا کی نیت کرے، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اگر مباح کام بھی کرتا ہے، دنیاوی کام بھی کرتا ہے، تو اس پر اس بندے کو کیا اجر اور ثواب ملے گا، اس پر اس بندے کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو قرآن اللہ فرماتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانیاں اور میری زندگی اور میرا مرنا، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاص سے متعلق چند باتیں تھیں۔ کوئی بھی عمل اگر اخلاص سے خالی ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، کوئی نہ کچھ دے سکتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ چاہے گا تو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، وہ چاہے گا تو ذلیل کر دے گا۔ اور اللہ ہمارا قرآن کے اندر وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی ہے، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ میرے بھائیو، عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں سے عزت کمانے کے لیے، لوگوں کی یہاں عزت کمانے کے لیے، ان لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، شہرت کی خاطر حج کریں، عمرہ کریں، صدقات و خیرات کریں، دنیا میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو یہ محنت بھی گئی، پیسے بھی گئے، ساری قربانی بھی ضائع ہے، اور اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور قبول ہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں، قبول نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ ریاکاروں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر بات یہی تک ہو کہ عمل قبول نہیں ہوا تو قدر غنیمت، کسی کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن قبول نہ ہونے کے ساتھ ساتھ سزا بھی ملے گی۔ سزا کیا ہوگی؟ جہنم۔ کیوں سزا ملے گی؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، اگر بندہ اس سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے اصول بنایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، چاہے وہ شرک چھوٹا ہو، معمولی ہو، یا شرک بڑا ہو، اللہ کسی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چھوٹے شرک کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ہوگا، ریاکار ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ہوگا۔ بڑے شرک کا مرتکب جو عبادتوں میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے تو بڑے شرک کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر قسم کی عبادت فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین کے سارے کاموں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین کے سارے کاموں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دین کے سارے کاموں کو کس کے لیے؟
اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے, اللہ کو دکھلانے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف سے اگر ہم دین کے سارے کام کریں میرے بھائیوں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اور اللہ ہمارا قرآن کے اندر کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے, لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ دین کے سارے کام اللہ کے لیے خالص کریں, دین کے سارے کام اللہ کے لیے خالص کریں اور صرف اللہ ہی کی بات کریں, صرف اللہ ہی کی بات کریں. اور اس طریقے سے میرے بھائیوں قرآن کریم میں فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو دنیا کے اندر بہت عمل کیے, دنیا کے اندر بہت کام کیے, بہت محنت کیے, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, لیکن دنیاوی زندگی میں کی گئی کوششیں اور یہ اعمال کیا اللہ کے ہاں ضائع ہو جائیں گے. وہ اعمال کریں گے لیکن سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے, اعمال کرنے کے باوجود, نیکیاں کرنے کے باوجود سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, اعمال کرنے کے باوجود وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری میں کیا گیا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے اور ریاکار اللہ کے یہاں خسارے میں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم عمل جیسا چاہیں کر دیں, میرے بھائیوں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہی ہو گئے یا ہماری نمازیں قبول ہی ہو گئی. نہیں, اعمال قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی گئی تو اس بندے کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. میں نے آج آپ کے سامنے ان میں سے ایک شرط پر روشنی ڈالی ہے اور وہ کیا اخلاص ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اور شرطوں کے بارے میں روشنی ڈالوں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے, اللہ ہم سب کے دلوں کو ریاکاری سے بچائے. اللہ ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو, تمام مسلمانوں کو دین پر صحیح طور سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت, اللہ کا خوف اور اللہ سے امید کا جذبہ وسائے. آمین رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.